مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ سیلابی احوال میں کوہستان دوبیر کے اندر ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ 5 نوجوان، 5 افراد جو کئی گھنٹوں تک ہمارے حکومتی اہلکاروں کی اور دوسرے لوگوں کی مدد کے منتظر رہے، دریا کے بیچوں بیچ، سیلاب کے بیچوں بیچ وہ کئی گھنٹوں تک موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس کیفیت کا ادراک اور اس کیفیت کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو اس حالت میں مبتلا ہیں۔ باہر والے لوگوں کو تو ایک تماشا لگتا ہے۔ اب یہ بیچارے کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، کوئی ان کو اس مشکل حالات سے نکالے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بیچارے عام لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ان کی رسد اور پہنچ نہیں تھی وہاں تک۔ ان کے لیے دعائیں لوگ کر رہے تھے، ان کی وہاں سے بحفاظت نکلنے کے لیے ہر ایک نے اپنی کوششیں کی، لیکن یہ عوامی حالات سے ذرا آگے کی بات تھی۔ اس کے لیے حکومتی مدد درکار تھی کہ حکومت ہیلی کاپٹر بھیجتی اور وہاں سے ان کو بحفاظت نکالا جاتا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا۔ علیمہ خان یا عمران خان کی کوئی بہن چترال میں پھنسی تھی، اس کے لیے فوری ہیلی کاپٹر پہنچ گیا، اور ہمارے قریب میں افغانستان میں اس طرح کے حالات میں فوراً طالبان کی طرف سے ہیلی کاپٹر پہنچا اور لوگوں کو نکالا۔ لیکن پاکستان میں ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو عوام کی جان و مال سے کوئی سروکار نہیں۔ حقیقت یہ ہے، وہ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ سیلاب آئے، لوگ مرے اور ہمیں فنڈ ملے تو ہم عیاشیاں کریں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے، ورنہ کیا ناممکن تھا کہ حکومت KPK کی حکومت وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھیجتی اور وہ اپنے کمانڈو کے ذریعے ان کو وہاں سے اٹھا لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ 1 گھنٹے کی بات تھی، 1.5-2 گھنٹے کی بات تھی، بیچارے 4-5 گھنٹے پھنسے رہے، یہاں تک کہ دوسرے ریلے نے آ کر ان سب کو صفایا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعہ انتہائی دلخراش ہے۔ 5 گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گئی۔ حالات تو اور بھی رونما ہوئے، مختلف جگہوں میں ہوئے، لیکن یہ تو ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے نا۔ اگر حکومت ذرا سی حرکت میں آتی، ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں سے پردہ اگر ہٹ جاتا تو یہ تو ممکن تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم آگے لاتے ہیں، جن کو ہم اپنے MNAs MPAs وزیر اور وزیر اعظم بناتے ہیں، آج ہمارے اوپر یہ احوال آتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، بیچاروں کا وہ خود دور تھے، لیکن اور بھی بہت سے ادارے ہیں، مشینریاں کام کر رہی ہیں، تو وہ کہاں سوئی ہوئی تھی اور ان کا کام کیا ہے؟ آپ بیرونی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ دنیا میں لوگوں کے دل کے اندر درد ہے، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے ممالک سے، خاص طور پر عرب ممالک سے، قطر سے، سعودیہ سے، ترکی سے، امارات سے، بہت سے ممالک سے، بیرون ممالک سے بھی، غیر مسلم ممالک سے بھی مدد آئی، لیکن یہ تو ہم خود کر سکتے تھے نا۔ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے گھر سے آفس تک روزانہ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں، تو ان عوام کا خون کیا اس طرح بے دریغ ضائع کیا جائے گا؟ ان کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، اس عوامی املاک میں ان کا بھی تو حق بنتا ہے، عوامی جو وسائل ہے اس میں ان کا بھی حق بنتا ہے۔ کیا ان کو ہم اسی طرح آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ بہرحال یہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا اور ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، سمجھ دے کہ وہ عوام کو اسی ہمدردی سے دیکھیں، ورنہ یہ تو عوام کو استعمال کرتے ہیں، بس استعمال کرتے ہیں، ووٹ لے لیا اور چلے گئے۔ تو دوبیر کا واقعہ جو ہے یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ اس واقعے نے تو تقریباً ہر سننے والے کو، دیکھنے والے کو خون کے آنسوں رلا دیا ہے۔ یار 5 گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، کسی کا سایہ اٹھ گیا، کسی کا سہاگ اجڑ گیا، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کا بیٹا ماں باپ سے جدا ہو گیا۔ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن ان احوال کا سامنا کرنا یقین جانیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو
اللہ تبارک و یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کی موت جب آتی ہے تو اسی وقت انسان کو دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ شاید ان کا رزق مکمل ہو گیا تھا، ان کی موت تھی اسی طرح لکھی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف ہماری غفلت بھی اس میں شامل ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، توفیق دے کہ وہ عوام کی خدمت کریں، اور اس طرح کی غفلت سے انہیں خواب غفلت سے جگا دے، اور آئندہ اس طرح کا غفلت کا مظاہرہ وہ نہ کریں۔ لیکن اس ضمن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئندہ کے لیے آپ علماء کا ساتھ دیں۔ یقین جانیں اگر علماء ہمارے حکمراں ہوں، علماء کے ہاتھ میں یہ اقتدار ہو، تو ایسے واقعات یا تو بالکل نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو بہت کم ہوں گے، اس لیے کہ علماء سمجھتے ہیں کہ ان عوام کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ بے شک کئی حضرات میری ان باتوں سے اختلاف بھی کریں، لیکن کرنے دیں ان کو۔ میں حقیقت بات بولوں گا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال آئندہ کے لیے ہمارا ووٹ ہماری امانت ہے، ہم اس کو صحیح اہل امانت تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کوہستان دوبیر کا جو واقعہ ہوا یہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ بے شک سیلاب کے اور جو واقعات ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن اس نے تو سب کو خون کے آنسو رلا دیا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگا دے، اور ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔